یہ بسیں مدینہ منورہ میں سعودی حکومت نے چلا رکھی ہیں، یہ آپ کو مختلف زیارات پہ پہنچاتی ہیں۔ میں اس بس کے ذریعے آیا ہوں ابھی یہاں پر۔ یہ احد پہاڑ ہے سامنے آپ کے، اور آج کا ویلاگ جو ہے وہ احد پہاڑ کے متعلق ہوگا انشاءاللہ۔ یہاں سے راستہ ہے۔ یہ احد پہاڑ کے دامن میں بھی کبوتر موجود ہیں، اور پیچھے احد پہاڑ ہے، اور یہ چھوٹا سا درہ ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران جنگ 50 تیر اندازوں کو تعینات کیا تھا۔ ابھی ہم اس کے اوپر چڑھیں گے انشاءاللہ، اوپر سے آپ کو نظارہ دکھاتے ہیں۔ جی جناب، میں اس وقت موجود ہوں جبل رمات یا جبل عینین، یہ دونوں ہی نام ہیں اس کے۔ یہ چھوٹا سا ایک درہ ہے، چھوٹی سی گھاٹی ہے۔ یہ سامنے احد پہاڑ ہے، بہت طویل ہے یہ۔ تو اس احد پہاڑ کے دامن میں یہ سامنے جو ہے جہاں پر مسجد بنی ہوئی ہے، یہاں پر حق و باطل کے درمیان بہت تاریخی غزوہ ہوا تھا، جسے غزوہ احد کہتے ہیں۔ اور آج سعودی حکومت نے اس جگہ پر یہ بہت خوبصورت سی مسجد بنا دی ہے، اور یہ وہ درہ ہے جس کے اوپر میں ابھی موجود ہوں۔ رمات کہتے ہیں اس کو، عینین بھی کہتے ہیں۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز تعینات کیے تھے، لیکن جب مسلمانوں کو فتح ہو گئی تو یہ تیر انداز جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کہ جب تک وہ نہ کہیں یہاں سے نہیں ہٹیں گے، انہوں نے سمجھا کہ بس فتح ہو گئی ہے، تو وہ یہاں سے زیادہ تعداد میں نیچے اتر گئے، چند ایک باقی رہ گئے۔ تو حضرت خالد بن ولید جو اس ٹائم بڑے سرداروں میں شامل تھے کفار کے، بہت عسکری ماہر تھے، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ درہ خالی ہو گیا تو وہ واپس پلٹے، اور پھر غزوہ احد کا نقشہ تھوڑا سا تبدیل ہوا۔ تو یہ ہے جی وہ جبل رمات، جبل عینین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ مقبرہ شہداء ہے جی۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور ان کے رضاعی بھائی سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر 70 صحابہ کرام یہاں پر مدفون ہیں۔ یہ سامنے جو قبر ہے اس کے بارے میں روایت ہے کہ یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے۔ اسی احاطے کے اندر دیگر قبریں بھی ہیں۔ کچھ قبریں وہ آگے دیوار بنی ہوئی ہے، اس دیوار کے اندر باقی شہداء کی قبریں ہیں، اور اس احاطے میں مختلف جگہوں پر قبریں ہیں جن کے اب نام و نشان بھی نہیں ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے اس پورے علاقے کو یہ دیوار لگا کر، جالی لگا کر بند کر دیا ہے، تاکہ یہ قبریں جس حالت کے اندر بھی ہیں وہ محفوظ رہیں۔ السلام علیکم یا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ السلام علیکم یا شہداء احد رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بالکل سامنے اس کے مسجد ہے، یہاں پر غزوہ احد جو ہے وہ برپا ہوا تھا، اور وہ سامنے جبل رمات ہے جہاں پر 50 تیر انداز تعینات تھے، اور اس طرف جو ہے یہ
احد پہاڑ ہے جی۔ یہ سامنے احد پہاڑ ہے جی۔ اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر احادیث ارشاد فرمائیں۔ ایک موقع پہ فرمایا کہ احد جو ہے وہ جنت کا پہاڑ ہے، اور قیامت کے دن یہ پہاڑ جنت کے دروازے پہ ہوگا۔ اور ایک اور روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے احد سے محبت ہے اور احد کو مجھ سے محبت ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور ایک اور مقام پہ فرمایا کہ جب بھی تم احد پر آؤ تو یہاں سے کچھ نہ کچھ ضرور کھایا کرو، چاہے وہ یہاں کے درختوں کے پتے اور کانٹے ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ بھی ایک ضروری ہے کہ یہاں پر آ کے کچھ کھانا ضرور چاہیے۔ اور ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی جبل احد کے اوپر موجود تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضیٰ، چاروں جو خلفائے راشدین ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے۔ تو یہ احد پہاڑ ہلنے لگا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد پرسکون ہو جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ یہ احد پہاڑ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 5.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور اب یہ مدینہ کے جو حدود حرم ہے اس کے اندر شامل ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو یہاں پر شہدائے احد کے مزارات پہ آ کے حاضری دے گا، دعا کرے گا اور سلام پیش کرے گا، تو قیامت تک اسے اسلام کا جواب آتا رہے گا۔ اسی مسجد کے مقام پر جہاں پر یہ معرکہ ہوا، یہیں پر دوران جنگ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رباعی دانت جو ہے وہ بھی شہید ہوا، اور چہرہ انور اور ہونٹ مبارک بھی زخمی ہو گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ غزوہ احد کے بعد ہی اللہ پاک نے شہداء کے متعلق یہ آیت نازل فرمائی تھی، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے مارے جائیں، شہید ہو جائیں، ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگیوں کا شعور نہیں۔ یہ آیت جو ہے یہ شہدائے احد کی شان میں نازل ہوئی، اور پھر قیامت تک جتنے بھی اسلام کے راستے میں شہید ہوں گے وہ سب اس آیت کے مصداق ہوں گے انشاءاللہ۔ جی آج کا ویلاگ میں اسی پہ ختم کرتا ہوں۔ جب بھی آپ میں سے اللہ پاک اس کو توفیق دے مدینہ منورہ آنے کی، تو اسے چاہیے کہ وہ ضرور شہدائے احد کے مزارات پر بھی حاضری دے، اور یہاں پر سلام پیش کرے اور دعا کرے۔ السلام علیکم، آپ کا ہوسٹ ضیاء الرحمان کشمیری۔